اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ہم جو ہے اس سے پہلے انسان اور ایمان جو آیت اللہ مطہری صاحب کی کتاب تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے تفکر کے چشمے بتائے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تھی ہسٹری تاریخ، ایک نیچر طبیعت، اور تیسرے کانشیس ضمیر۔ تو تاریخ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ تاریخ کیسا انسان کو جو ہے تو حق کی طرف بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں بھی جو ہے تاریخ کا تذکر جو کیا ہے، تو تاریخ کی قرآنی تعبیر، یہ ایک آرٹیکل جناب آیت اللہ شہید باقر صدر کا ہے، وہ میں سناتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کئی انسٹالمنٹ میں سنائیں، کیونکہ ایک وقت میں ہم پورا نہیں سنا سکتے، اور اس کو آہستہ آہستہ سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو غور کریں اور سمجھ سکیں۔ قرآن حکیم کی بے شمار آیتوں میں فلسفہ تاریخ یا سنت تاریخ کی فکر مختلف شکلوں میں اور گوناگون انداز سے نمایاں نظر آتی ہے۔ نیز ان میں سے بعض آیتوں میں مختلف طرح کی جو سنتیں بیان ہوئی ہیں، وہ ہمیں ایسے کلیات فراہم کرتی ہیں جن سے مجموعی طور پر ایک فلسفہ تاریخ حاصل ہوتا ہے۔ ایک جملہ میں اس لیے ایسا پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس کو غور کریں اور سمجھتے جائیں۔ پھر بعض آیتیں ایسے واقعات و مسائل بیان کرتی ہیں جو اپنی نوعیت کے حوادث و واقعات اور مصادیق پر منطبق ہونے کی استعداد رکھتے ہیں۔ گویا یہ واقعات و مسائل ایسے کلیات ہیں جن کی روشنی میں ہمیں ماضی کے حالات اور حال کے واقعات و حوادث کو سمجھنے اور ان کی حقیقی قدر و قیمت کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے کی بعض آیتوں میں اس بات پر بے پناہ زور دیا گیا ہے کہ تاریخ کی سنت اور اس کی حقیقی روش کو سمجھنے، نیز اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تاریخی شواہد کا گہرا اور استقرائی مطالعہ کیا جائے۔ نیز اس سلسلے کی کچھ آیتوں میں اس فکر و فلسفے کو مختلف پیراؤں اور سلیقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم ان میں سے بعض آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ چنانچہ ہم نے جن آیتوں کو اس وقت کی گفتگو کے لیے چنا ہے، ان میں سے کچھ تو واضح طور پر اپنا مقصود بیان کر رہی ہیں، لیکن کچھ مختلف طریقوں سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو بنیادی طور پر اس قرآنی فکر کے عمومی روح کی تائید اور توثیق کرتی ہیں۔ امتوں کی اجل۔ اب اس سے سب سے پہلے امتوں کی اجل کا جو بیان ہے، قرآن حکیم کی نظر میں تاریخ کی سنت و قانون یا فلسفہ تاریخ یا بالفاظ دیگر تاریخ کی قرآنی تعبیر۔ الف، پہلے کیا ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک معین مدت اور اجل ہے، جبکہ اس کی وہ مدت و اجل آ جاتی ہے تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ قرآن آیت کا ٹرانسلیشن۔ دوسری اسی طریقے کی آیت ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک معین مدت اور اجل ہے، چنانچہ جب اس کی وہ مدت و اجل آ جاتی ہے تو وہ نہ ایک لمحے پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اجل اور میعاد کو ذاتی طور پر کسی ایک فرد کے بجائے لوگوں کے مجموعی وجود یعنی امت سے منسوب کیا گیا۔ ایک فرد کے ہمیشہ بولتے ہیں کہ کسی موت آ جائے، یا تو پورے امت یعنی پورے لوگوں کے مجموعی وجود کے بارے میں ہے۔
گویا یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جس طرح ہر انسان کے لیے انفرادی طور پر ایک معین اور محدود مدت اور اجل موجود ہے، اسی طرح ان افراد کے اجتماعی وجود یا امت کے لیے بھی ایک اجل اور مدت اور میقات موجود ہے۔ اسی طرح ان افراد کے اجتماعی وجود یعنی امت کے لیے بھی ایک اجل اور مدت اور میقات موجود ہے، جو اپنے صفت کے اعتبار سے ایسا اجتماع اور گروہ ہے جس کے افراد کے درمیان موجود تعلقات اور روابط ان افکار و مبادی کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو اس قوم کے مجموعی قوتوں استعداد سے ابھرتے ہیں۔ اس اجتماع، معاشرے یا گروہ کے لیے جسے قرآن کریم امت کے لقب سے یاد کرتا ہے، یہ جو ہے تو یہ کون ہے؟ مدت۔ اب قرآن حکیم کی نظر میں یہ اجتماع کیا ہے؟ ایک اجل، ایک موت، ایک زندگی اور ایک حرکت و تحرک ہے۔ چنانچہ جس طرح ایک فرد جب تک متحرک رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، پھر مر جاتا ہے، اسی طرح امت بھی زندہ رہتی ہے پھر مر جاتی ہے۔ اور جس طرح فرد کی موت ایک اجل، ایک قانون اور ایک ناموس کی تابع ہے، اسی طرح امتوں کے لیے بھی اجل اور ایسے نوامیس موجود ہیں جو ان کے لیے اس اجل کی حد بندی کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی سنتیں اور قوانین موجود ہیں جو اس پر حاکم ہیں، نیز تاریخ پر حکومت کرنے والی یہ سنتیں اور قوانین ان سنتوں اور قوانین سے ماورا ہیں جو افراد پر ان کی شخصی حیثیتوں میں حاکم ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ اور آیتوں میں اسی فکر کو ایک دوسرے اسلوب میں بیان کر رہی ہیں۔ اب یہ ایک آیت کا ٹرانسلیشن۔ اور ہم نے جس آبادی کو بھی نیست و نابود کیا ہے اس کے لیے تحریری طور پر معین و معلوم مدت موجود تھی، اور کوئی بھی امت نہ تو اپنی اجل اور معین مدت سے سبقت لے سکتی ہے نہ ہی اس سے پیچھے رہ گئی ہے۔ اور دوسری آیت کا ٹرانسلیشن۔ تو کیا وہ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے جو ملکوت السماوات و ارض میں ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے خلق کیا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آ چکی ہو، تو یہ لوگ اس کے بعد اب کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ان آیتوں کے ظاہری معنی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اجل جس کے قریب ہونے کی امید ہے یا جس کی تحدید کی جا رہی ہے وہ فردی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے، کیونکہ عام طور سے کسی بھی قوم کے سب افراد اکٹھا اور آنے واحد میں نہیں مرتے، بلکہ یہ گروہ با جماعت ہوتی ہے جو اپنے معنوی اور کلی وجود کے اعتبار سے اکٹھا اور آنے واحد میں فنا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ جماعت، گروہ یا امت مراد ہو سکتی ہے جس کی اجل قریب آ چکی ہے۔ چنانچہ یہاں گروہی اجل سے مراد اس حالت کا ختم ہو جانا ہے۔ اس حالت کا ختم ہونا کسی معاشرے یا قوم سے وابستہ ہے، یعنی قوم و امت کی موت۔ اس حالت کا ختم ہو جانا نہیں جو افراد سے انفرادی طور پر وابستہ ہے، اس میں مرنا ہی موت ہے۔ وہ معاشرے کا جو ہے تو پورا سسٹم ختم ہو جانا، یہ ہو جانا، وہ موت ہے وہاں پر یہ بیان۔ کیونکہ جب ہم افراد پر ان کی انفرادی حالات کے لحاظ سے غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی موتیں مختلف اوقات اور حالات میں واقع ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ان پر اجتماعی لحاظ سے نگاہ کرتے ہیں اور ان کو ایک ایسے مجموعے کے حساب سے دیکھتے ہیں جس کے افراد ظلم و عدل اور ممید و بیم کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ عمل اور رد عمل انجام دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان سب کی موت ایک ہی ہوتی ہے، اور یہی وہ گروہی موت ہے جس کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا اور جسے امت کی اجل کہا گیا ہے۔ اس گفتگو کے پس منظر چند اور آیتیں پر ایک سرسری نظر ڈالیے۔ آپ ان آیتوں پر اگر ایک اچٹتی سی نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔
اب یہ آیت کا ٹرانسلیشن ہے. ارشاد رب العزت ہے تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم ہے. اگر وہ لوگوں کے اعمال پر ان کی گرفت کرتا تو یقیناً ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی ہی کرتا، مگر ان کے لیے مجموعی طور پر ایک ایسا وقت معین ہے جس سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا. اور یہ بستیاں جنہیں تم آج ویران دیکھ رہے ہو، ان کے رہنے والوں کو ہم نے ان کے ظلم و ستم کے سبب ہلاک کر ڈالا، لیکن ان کی اس حالت کے لیے بھی ہم نے پہلے سے ایک معین وقت اور قانون طے کر رکھا ہے. اگر اب اس کے بعد دوسری آیت، اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرتا تو زمین پر ایک بھی متحرک باقی نہ رہتا، لیکن وہ انہیں اجل مسمى یعنی معین مدت تک مہلت دیتا ہے. تو جب ان کی اجل آ جاتی ہے تو پھر نہ تو وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایک آیت کا ترجمہ، اگر اللہ لوگوں کے حال اعمال پر ان کا محاسبہ کرتا تو روئے زمین پر ایک متحرک بھی باقی نہ رہتا، لیکن انہیں اجل مسمى یعنی معین مدت تک مہلت دیتا ہے. تو جب ان کی اجل آ جاتی ہے تو یقیناً اللہ خود اپنے بندوں کے انجام کی سب سے زیادہ خبر رکھتا ہے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ ہم جو ہے تو اتنا پہلے ان آیتوں کا وہ کیا ہے. اب اس کے آگے بھی مضمون آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ. جو ہے تو ہم اس کے بعد اس مضمون کو جو ہے جس میں امت گرفت وغیرہ کا ذکر ہے جو انہوں نے کیا ہے، میں ابھی تھوڑے سے وقت کے بعد دوسرے آپ کو اس میں پارٹ میں وہ سناؤں گا. انشاءاللہ آپ پورے مضمون کو اکٹھا کر کے سنیں گے اور اس کے بعد انالیسس کریں گے تو یہ بہت گہری سوچ والے اور گہری فکر والے اور بہت ہی ایسے شخصیت تھی شہید آیت اللہ باقر صدر، ان کا یہ مضمون ہے. کیونکہ ان کے جو ایک ایک لفظ پر غور کرنا پڑتا ہے. میں صرف آپ کو اصل مضمون سنا رہا ہوں، میں اس پہ ابھی تبصرہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس میں وقت بہت زیادہ لگے گا اور سمجھنا ہے. تو اب آپ کو اس کو سن کے سمجھنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ تاریخ کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور لوگوں کے انجام کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. امت کو اجل آتی ہے اور امت کی اجل جو ہے تو وہ معاشرے کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہی اس میں انہوں نے بتایا اور آگے بھی اس سلسلے میں بیانات ہوئے ہیں.